بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتہ وقال علیہ الصلاة والسلام كل مولود یولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک حدیث شریف میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک کیا بلکہ دو پڑھی، جن میں سے ایک کا مفہوم یہ ہے کہ ہر آدمی نگراں ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے، اس آدمی سے اس کی نگرانی اور ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بچہ اس حالت پر پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ایسی طبیعت، ایسا مزاج ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جتنی بھی اچھی باتیں آپ اس کے اندر پیدا کرنی چاہیں وہ فوراً ان اچھی باتوں کو قبول کر لیتا ہے، تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ اب اس کی اس صلاحیت کو جو ارد گرد کا ماحول، جس ماحول کے اندر وہ بچہ رہتا ہے، جیسا ماحول ہوگا اس کی وہ صلاحیت اسی رنگ کے اندر رنگ جاتی ہے۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماحول کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، تو اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ یا عیسائی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ یا مجوسی یعنی آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں۔ تو کیا مطلب اس کے والدین بنا دیتے ہیں؟ یعنی والدین کی جو مثال دی گئی ہے، اس لیے کہ بچے کا جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ سب سے بڑا ماحول والدین کی گودی تو ہے، تو جو والدین کی گود کا جو ماحول ہے، گھر کا جو ماحول ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جس ماحول میں آئے گا ویسے ہی رنگ کے اندر رنگ جائے گا۔ جس ماحول میں اور جس مزاج کے مطابق والدین بچے کو، چھوٹے سے بچے کو اس کو کچھ پتہ نہیں، تو جیسا ہی مزاج آپ بنائیں گے، اپنے گھر کے ماحول کے اندر وہ چیزیں دیکھے گا، اپنے کانوں سے جس طرح کی چیزیں سنے گا، وہ تمام کی تمام چیزیں اس کی طبیعت کے اندر بیٹھتی جائے گی۔ بچہ بولتا نہیں ہے شروع میں، لیکن وہ چیزوں کو دیکھتا بھی ہے، وہ چیزوں کو سنتا بھی ہے۔ تو بچہ بول نہیں رہا ہے لیکن چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے، چیزوں کو سننے کی وجہ سے وہ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ اور دل کے اندر محفوظ کرتا ہے۔ تو جس طرح کی چیزوں کو وہ دیکھے گا، سنے گا، وہ تمام چیزیں اس کے اندر بیٹھتی جائے گی اور اس کا مزاج ویسا ہی بنتا جائے گا۔ تو اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی اور عیسائی بنا دیتے ہیں، یا اس کو آگ کا پجاری اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے کچھ بہت اہم باتیں اولاد کی تربیت کے تعلق سے ہیں کہ جن میں والدین بہت زیادہ کوتاہی کرنے کی وجہ سے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے۔ سب سے بڑی خامی ایک کیا ہوتی ہے والدین کے اندر؟ بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ بچے پر بے جا اور بلا ضرورت ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، بے جا بچے پر تنقید کریں گے۔ اب بلا ضرورت جب بچے پر ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، بے جا تنقید کریں گے، تو اس کی وجہ سے اب بچہ اس ڈانٹ ڈپٹ کا عادی ہو جائے گا۔ آپ پیار سے اس کو کوئی بھی کام پھر کسی موقع پر کہیں گے، وہ بغیر ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں کر پائے گا۔ وہ اب ڈانٹ ڈپٹ کا عادی ہو چکا ہے۔ جب تک ڈانٹ ڈپٹ کر کے، تنقید کر کے آپ اپنے بچے کو اب نہیں کہیں گے، اب وہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے بچے کا مزاج بار بار ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے ویسا بنا دیا ہے۔ تو ہمارے اندر یہ سب سے بڑی کمی ہے۔ مثال کے طور سے کیسے بلا ضرورت ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں؟
بچہ ایک کام کر رہا ہے، اب وہ ایک بچہ ہے، آخر کار کوئی عمر دراز آدمی نہیں ہے، تو غلطی بھی کام کے اندر ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیے ایک کام جو بچہ کر رہا ہے، اس کام کے کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ مثال کے طور سے دونوں طریقے سے کام ہو سکتا ہے، ایک طریقہ زیادہ اچھا ہے، ایک کم اچھا ہے۔ اب بچہ جو زیادہ اچھا طریقہ ہے اس طریقے سے وہ کام نہیں کرتا، جو کم اچھا طریقہ ہے اس طریقے سے وہ کام کرتا ہے۔ اب والدین یہاں پر بلا ضرورت ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح کام نہیں ہوتا؟ کیا آپ کو دکھتا نہیں؟ عقل نہیں آپ کے اندر؟ کیا اس طرح کی باتیں اس موقع پر اولاد سے کی جائے گی؟ یا بچے کو یہ کہا جائے گا کہ بچہ اس طریقے سے بھی، بیٹا اس طریقے سے بھی یہ کام ہوتا ہے، اگر آپ اس طرح نہیں اس طرح کریں گے تو اور اچھا ہو جائے گا۔ تو طریقہ کیا ہے؟ تو ہم ایسے موقع پر کون سا طریقہ اپناتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں اپنی زندگی کے اندر، اگر میں کہہ دوں صرف والدین کے اندر جتنے آج تک میں نے والدین دیکھے ہیں، صرف اپنی زندگی میں ایک والد کو، اپنے حضرت الاستاد کو پایا ہے کہ وہ تمام اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ میں نے کسی بھی والد کو شریعت کے تمام اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے نہیں پایا ہے۔ کیا صرف ہماری ذمہ داری اتنی تھی کہ ایک عورت کو تلاش کر کے اس سے نکاح کر کے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کر کے صرف کچھ اولادوں کو پیدا کر دیا جائے؟ کیا صرف اتنی ذمہ داری تھی، یا اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے اور بھی ذمہ داری رکھی تھی کہ جس طریقے سے اولادیں پیدا ہوں گی تو کس طریقے سے اس کی تربیت کا اندازہ اور ان کی تربیت کرنے کا طریقہ اور ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، وہ تمام چیزیں شریعت میں متعین ہیں۔ جب آپ نکاح کے دروازے پر قدم رکھتے ہیں اور نکاح کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اولاد کے ہونے سے پہلے آپ کو ان تمام چیزوں پر بھی نظر رکھنی پڑے گی، آپ کو ان تمام چیزوں کا بھی علم حاصل کرنا پڑے گا کہ کون سا طریقہ اسلام نے اولاد کی تربیت کا بتایا ہے، تو وہ ان تمام چیزوں پر ہم کو نظر رکھنی پڑے گی۔ اب اسی طریقے سے جب بار بار بلا ضرورت ماں باپ بچے کو ڈانٹتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی میں ترقی نہیں کر پاتا، اسے ہر وقت خوف رہتا ہے کہ جو بھی میں کام کروں گا مجھ کو ڈانٹ ڈپٹ اوپر سے پلائی جائے گی، تو اس ڈانٹ ڈپٹ کے خوف کی وجہ سے بچہ ذہنی تناؤ کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی میں ترقی نہیں کر پاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے والدین کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے کی باتیں، مثلا کسی رشتہ دار سے کوئی نا اتفاقی ہو گئی، بول چال ہو گئی، کسی محلے پڑوس کے آدمی سے کوئی بول چال ہو گئی، یا گھریلو کچھ مسائل ہیں، کچھ تنگیاں ہیں، مثال کے اندر گھریلو کچھ ایسے معاملات ہیں، آدمی قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو اب گھر کے ذمہ دار کے اندر، والد کے اندر کیا کمی ہوتی ہے کہ وہ ان تمام مسائل کا ذکر اپنی ان اولاد کے سامنے کرتے ہیں۔ سمجھیے تو صحیح کہ جو اولاد ایک ابھی تعلیم کے مرحلے کے اندر ہے، جس کی ایک عمر ایسی ہے کہ اس عمر کو اگر وہ تعلیم میں لگا کر کے اپنی ایک زندگی کو کامیاب بنا سکے، اگر آپ ان تمام مسائل کا ذکر اپنی ان اولادوں کے سامنے کریں گے، کیا ان اولاد کا ذہن اپنی گھریلو پریشانیوں کو لے کر ان میں الجھ کر یہ بچہ پڑھائی کے قابل رہے گا یا برباد ہو جائے گا؟ تو اگر ہم ان تمام گھریلو مسائل کو اپنے بچے کے سامنے ذکر کریں گے تو یقیناً بچہ ایک طرف تو اپنی کتاب سامنے رکھ کر پڑھ رہا ہوگا، دوسری طرف اس کا ذہن اپنے گھریلو مسائل کے اندر، اپنے گھریلو پریشانیوں کے اندر الجھا ہوا ہوگا۔ تو بتائیے ایسا بچہ کیا ترقی کر سکتا ہے؟ اسی طریقے سے میں بتلاتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے حضرت کی زندگی 1 سال بالکل قریب رہ کر کے گھر میں کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، پورے طور سے دیکھیے 25 سال 26 سال کی اولاد، حضرت کے بیٹے میرے ساتھی ہیں، میرے درسی ساتھی ہیں، حضرت کے بیٹے کو گھر کے علم کا یہ نہیں پتہ رہتا کہ ہمارے گھر کے اندر آمدنی کس طرح ہوتی ہے، ہمارے گھر کے اندر خرچ کتنا ہوتا ہے، ہمارے گھر کے اندر کوئی پریشانی اندرونی ہے بھی یا نہیں ہے، کچھ بھی مسائل کا علم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت اپنے بچوں کے سامنے ایک بھی مسئلے کا ذکر نہیں کرتے۔ کیوں؟ گھریلو مسائل کا ذکر کریں گے تو بچوں کا تو ذہن اسی میں الجھ کر کے رہ جائے گا، وہ تعلیم کس طرح کر پائیں گے؟ تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام پریشانیوں کو خود جھیل کر، برداشت کر کے، جب تک ایک اولاد کی عمر ایسی ہے کہ وہ اپنی عمر کو لکھائی پڑھائی میں لگا کر، اپنی عمر کو کسی دوسری چیز میں لگا کر ایک اچھے طریقے سے، ایک
کوئی اچھا کام سیکھ کر کے ایک اپنی زندگی کو بنانے سنوارنے کا جو وقت ہے اس وقت کو اچھی طرح گزار سکتی ہے. تو والدین کو چاہیے کہ وہ ان مسائل کا ذکر بالکل بھی گھریلو مسائل کا ذکر اپنی اولاد کے سامنے نہ کرے. اسی طرح بہت سے والدین یہ کام کرتے ہیں، جیسے ہی اپنی اولاد کو کوئی حکم دیا تو فوراً یہ سوچتے ہیں جیسے ہی ہم نے حکم دیا ویسے ہی فوراً اشاروں پر وہ کام بھی اولاد کی طرف سے ہونا چاہیے. اب والدین کی توجہ اس طرف نہیں رہتی. ہو سکتا ہے کہ ہمارا بیٹا کسی دوسرے کام کے اندر مشغول ہو، اگر وہ اس کام کو اس وقت چھوڑے گا ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہو جائے. ہو سکتا ہے اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ میں 2 منٹ میں 3 منٹ میں 5 منٹ میں اس کام سے فارغ ہو کر کے میں دوسرے کام کو انجام دے دوں گا. لیکن والد اپنے حکم کو ایسا سر پر مسلط کرتے ہیں کہ جیسے ہی زبان سے نکلا فوراً اولاد ہوا کی طرح اس کے حکم پر تیار رہنی چاہیے کرنے کے لیے. تو یہ ماں باپ کی غلط فہمی ہے. اس طریقے سے بوجھ اولاد کے ذہنوں پر نہیں ڈالنا چاہیے، اور اس طریقے سے اولاد کی طرف سے ہم کو ان چیزوں کی تمنا نہیں رکھنی چاہیے کہ اولاد فوراً ہمارے حکم پر اس طریقے سے تیار ہو جائے. اسی طریقے سے دوسرا کام کیا ہوتا ہے، والدین ایک سونے کا وقت ہے، دوپہر میں آرام کے لیے تھوڑے بہت وقت کے لیے اولاد لیٹ گئی، ایک وقت تو وہ ہوتا ہے کہ بلا ضرورت سو رہے ہیں تو پھر تو آپ اٹھا دیجئے، آپ کو حق ہے. لیکن ضرورت کے موقع پر، آرام کے موقع پر اولاد سو رہی ہے، آپ ایک کام چھوٹا سا خود بھی کر سکتے ہیں. آپ سوتے ہوئے اولاد کو جو اٹھاتے ہیں، کتابوں کے اندر دیکھیے کہ کتنا بڑا حرج اس کے اندر ہوتا ہے، کتنا ذہن کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. ان تمام چیزوں کی وجہ سے آدمی اپنی ذات سے خود اپنی اولاد کے دل کے اندر نفرت پیدا کر دیتا ہے. تو ان تمام چیزوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اولاد سے کس موقع پر ہم کو کس طرح بولنا ہے، اولاد سے کس موقع پر ہم اس کو کوئی حکم دیں تو اس سے ہم کو وہ حکم کس طرح کرانا ہے، کہ کس انداز سے ہم کو بولنا ہے. ان تمام چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے آگے اس مضمون کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ بہت سے والدین اپنے اشاروں پر اولاد کو چلانے کے لیے مار پیٹ کرتے ہیں. تو ایسے والدین کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو اپنے بچوں کو اشاروں پر چلانے کے لیے مار پیٹ کرتے ہیں کہ مار پیٹ سے بچے سدھرنے کے بجائے اور زیادہ باغی ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑی غلطی والدین کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ اگر بچہ کوئی غلطی کر دیتا ہے تو بچے کو اس کی غلطی پر ہم دوسروں کے سامنے ٹوکتے ہیں. اپنے بچے کو اس کی غلطی پر دوسروں کے سامنے ٹوکتے ہیں. ہم اپنے بچے کی غلطی کا تذکرہ دوسرے لوگوں کے سامنے کرتے ہیں. بچہ سن رہا ہوتا ہے کہ میرے والد میری غلطی کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کر رہے ہیں. کیا یہ اپنی اولاد کو دوسروں کی نظروں کے اندر حقیر بنانا نہیں ہے؟ کیا ہماری اولاد کے اندر اس طریقے سے جب ایک ماں باپ اپنی اولاد کی غلطیوں کا ذکر دوسروں کے سامنے کریں گے، دوسروں کے سامنے مار پیٹ کریں گے، ان کی غلطیوں پر دوسروں کے سامنے ٹوکیں گے، تو کیا اولاد کے اندر خود بخود احساس کمتری پیدا نہیں ہوگی؟ یہ تمام چیزیں آئے گی. ایسا کام کرنے سے اگر والدین دوسروں کے سامنے اپنی اولادوں کو ٹوکتے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنی اولادوں کو مار پیٹ کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنی اولادوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تو ان تمام کام کرنے کی وجہ سے نہ یہ کہ صرف اولاد سدھر سکتی ہے بلکہ اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے باغی بن جائے گی، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے نافرمان ہو جائے گی، اولاد کے دل کے اندر اپنے ماں باپ کی نفرت پیدا ہو جائے گی. تو یہ تمام کام اپنے ماں باپ کی طرف سے پائے جانے کی وجہ سے اولاد کے اندر یہ پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب آدمی زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ سے بچے کے اندر جو ایک اعتماد ہوتا ہے، ایک اعتماد ایک ایسی چیز ہے جب بچے کو اپنے ذہن پر، اپنے دل و دماغ پر، اپنی ذات پر ایک اعتماد ہوتا ہے، یہ اعتماد آدمی کو بہت آگے تک پہنچا دیتا ہے. لیکن جب بچہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ آگے ترقی نہیں کر پاتا. تو اگر ہم بلا ضرورت بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو ان کے دلوں کے اندر سے جو اعتماد ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. جب اعتماد ختم ہو جائے گا اب وہ آگے میدانوں کے اندر ترقی نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. اسی طرح زیادہ مار پیٹ کرنے سے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے دوسروں کے سامنے وہ ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے ضدی بھی بن جاتے ہیں. تو آگے فرمایا
کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر کچھ خوبیاں تلاش کرے، ان خوبیوں کو بچوں کے سامنے ذکر کر کے اس بچے کو دوسرے بچوں سے ممتاز کرے کہ ہمارے بچے کے اندر ایسی خوبی ہے۔ جب اپنے بچے کی خوبی کو ابھارا جائے گا، اس خوبی کا تذکرہ کیا جائے گا، تو بچے کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا آگے میدان کے اندر ترقی کرنے کا۔ تو اس کی بچوں کی کمیوں کا تذکرہ نہ کرے، بچوں کی کمی کو اچھے طریقے سے سمجھائے کہ یہ کمی ہے، ان کمی پر بلا ضرورت ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے۔ اسی طریقے سے بچے کے اوپر اگر کوئی کام ڈالا جائے تو بچے کی ذہانت سے زیادہ اس پر کام کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ کام کے بوجھ تلے دب کر کے احساس کمتری کا شکار ہو جائے اور مایوس ہو جائے اور وہ آگے میدان کے اندر ترقی ہی نہ کر سکے۔ مثال کے طور سے اگر آپ نے ایک مرتبہ اپنے بچے کو اتنا کام دے دیا کہ وہ بچے کی ذہانت سے زیادہ تھا اور بچہ اس کام کو نہیں کر پایا، تو اب بچہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کر کے یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ تو بچوں کے اوپر ان کی ذہانت سے زیادہ کام بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر بچہ سمجھدار ہو گیا ہے، ہم اپنے بچے کو کسی میدان کے اندر پڑھانا چاہتے ہیں، تو اس میدان کے اندر پڑھاتے وقت میں ہم ضرور بچے کی رائے بھی معلوم کریں، بچے سے معلوم کریں کہ بچہ کس میدان کے اندر پڑھنا چاہتا ہے۔ اب دو صورت ہوگی کہ بچے کے ذہن کے اندر جو بات ہوگی وہ بات صحیح ہوگی یا غلط ہوگی۔ اگر بچے کے ذہن کے اندر وہ بات صحیح ہے کہ جس طریقے سے بچہ پڑھنا چاہتا ہے، جس میدان کے اندر بچہ ترقی کرنا چاہتا ہے، اگر بچے کے ذہن کے اندر وہ بات صحیح ہے تو آپ اسی بات کو قبول کر کے بچے کو اسی طرف چلا دیجیے۔ لیکن اگر بچے کی بات غلط ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا بچے سے یہ بات معلوم کرنے سے؟ تو ہم اس بات کو یہ احساس دلائے بچے کو کہ آپ کے ذہن کے اندر جو یہ بات ہے یہ غلط ہے، آپ کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے، آپ کو دوسرے میدان کے اندر اس طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ بچے سے معلوم نہیں کریں گے، آپ نے دوسرے میدان کے اندر بچے کو لگا دیا، بچہ دوسرے میدان کے اندر جانا چاہتا ہے، تو اب وہ ذہنی تناؤ کا شکار بن کے آپ کے کہنے کے مطابق دوسرے میدان کے اندر تو چلا جائے گا لیکن ترقی نہیں کر پائے گا۔ اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ اگر بچے کے ذہن کے اندر صحیح بات ہے تو آپ اسی کو مان کر کے اسی طرف چلیے۔ اگر بچے کے ذہن کے اندر غلط بات ہے تو بچے کے ذہن کے اندر جو غلط بات جس طریقے سے بیٹھ گئی ہے، آپ اس غلط بات کو بچے کے ذہن کے اندر سے نکالنے کی کوشش کیجیے، اور پھر جو صحیح میدان ہے بچے کی تعلیم کے لیے، اس میدان کے اندر آپ اس بچے کو بھیجنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح بچے کے کچھ مشاغل اس کے پسندیدہ ہوتے ہیں، بچہ کچھ چیزوں میں لگنے کو پسند کرتا ہے۔ اب اس کے اندر بھی وہی بات ہے کہ اگر بچے کے پسندیدہ وہ مشاغل مثبت ہیں یعنی اچھے ہیں، تو آپ ان پسندیدہ مشاغل کے اندر بچے کی مدد کیجیے کہ آپ کریے ان کاموں کو۔ اور اگر وہ مشاغل اور جو بچہ کرنا چاہتا ہے وہ اچھے نہیں ہیں، تو آپ بچے کو اس طرح احساس دلا دیجئے کہ بچے کو معلوم ہو جائے کہ یہ باتیں جو آپ کے ذہن کے اندر آ رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے، تاکہ بچہ ان باتوں کو ذہن کے اندر سے نکال کر کے اچھی باتیں دوسرے لحاظ سے سوچا کرے۔ اب اس سے آگے تھوڑا کان کھول کر جو سننے کی بات ہے، اب دیکھیے کہ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو کس طریقے سے بنا کر کے رکھا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس کتاب سے نظام صلاح و اصلاح حضرت مولانا عبدالباری ندوی صاحب کی اس کتاب سے میں آپ حضرات کو کچھ تھوڑا سا پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ اس کو تھوڑا دل کے کانوں سے سنیں اور ان باتوں پر غور کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا، ہم نے اپنے بچوں کے دین کے لیے کیا سوچا، اور ہم نے اپنے بچوں کی زندگی کو کس طریقے سے برباد کیا۔ دیکھیے، پھر جس طرح تم خود اپنی زندگی کے سارے دنیاوی معاملات کو اسلام کی نگرانی میں دیے بغیر خالی کلمہ اور نماز سے سچے پکے مسلمان نہیں بن سکتے، اسی طرح اپنے زیر نگرانوں کی بھی پوری زندگی کو اسلامی بنانے کی اپنی والی کوشش کیے بغیر ان کی نگرانی کی جواب دہی سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ کیا فرمایا اس جملے کے اندر
یعنی جس طریقے سے ایک آدمی جب تک اپنے سارے دنیاوی معاملات پر نظر نہیں کرے گا تو اس وقت تک ایک آدمی صرف کلمہ پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے سچا پکا مسلمان نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جب تک آدمی اپنی اولاد کی، جو اس کے زیر نگراں جو لوگ ہیں، اپنی بیوی ہے، اپنی اولاد ہیں، جب تک آدمی ان کی زندگی کو اسلامی بنانے میں اپنی پوری کوشش نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ کے یہاں جواب دینے سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی نے پوری کوشش نہیں کی تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور جس طرح ان کی دنیا کو، بچوں کی دنیا کو ہر طرح بہتر بنانے میں اور اس کو ہر بگاڑ سے بچانے کے لیے تن من دھن کی کسی کوشش میں کوئی اپنی والی کسر اٹھا نہیں رکھتے، یعنی ہر آدمی اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی کو ہر بگاڑ سے بچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح بلکہ اس سے ہزاروں گنا بڑھ کر فکر و تدبیر ان کے دین کو بہتر بنانے اور چھوٹے بڑے بگاڑ سے بچانے کی، خصوصاً جب تک وہ تمہاری نگرانی میں ہیں، تمام تر تمہاری ذمہ داری ہے۔ یعنی جب تک اولاد نابالغ ہے، خاص طور سے جب تک اور زیادہ ذمہ داری ہے، بالغ ہونے کے بعد بھی اگر وہ زیر نگراں ہے جب بھی ذمہ داری ہے، لیکن جب تک وہ بالغ نہیں ہوئے جب تک تو پوری ذمہ داری شریعت نے ماں باپ پر ہی رکھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تک دینی اور اسلامی ذمہ داری کے اس شعور اور احساس کو بیدار کر کے خود مسلمان گھروں کو مسلمان نہ بنایا جائے گا، اس وقت تک نہ گھر سے باہر مسلمانوں میں اسلامی زندگی اپنے مؤثر اور کارگر مظاہر کے ساتھ رونما ہوگی، اور نہ خالی گھر کے باہر محض کتابی مکتبوں، مدرسوں اور کاغذی دفتروں کی خارجی کوششوں سے، خارجی اور ماحول کہ دین و دشمن زہریلے اثرات سے ان کا محفوظ رکھنا الا ماشاءاللہ ممکن ہوگا۔ یعنی یہ کہہ رہے کہ جو مدرسوں کی، مکتبوں کی اور دفتروں، کاغذی دفتروں کی جتنی بھی کوششیں ہیں، وہ کوششیں اس وقت تک کام نہیں دے سکتی جب تک ہم اپنے گھروں کا اسلامی نظام نہیں بنائیں گے، جب تک ہم اپنے گھروں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق، اندرونی گھر کے ماحول کو اسلامی تعلیم کے مطابق نہیں ڈھالیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ نری خارجی اور وقتی علاج ہے کہ جو مکتبوں میں پڑھا لیا، مدرسوں میں پڑھا لیا، یہ خارجی اور وقتی علاج ہیں۔ اصل علاج اپنے گھر کے ماحول کا صحیح ہونا ہے، اپنے گھر کے ماحول کا دین کے مطابق ہونا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں جو نہ مرض کی گہرائی تک جاتے ہیں، یہ خارجی اثرات ہیں۔ کچھ دن تک آدمی مکتبوں میں رہ لیا، مدرسوں کے اندر رہ لیا، لیکن ایک اپنے بچپن سے لے کر کے ایک اپنے بڑھاپے کی زندگی تک جو اپنے گھر کے اندر رہتا ہے، جب تک پورے گھر کی زندگی دین کے مطابق نہیں ڈھالی جائے گی تو کس طریقے سے آدمی پورے طور پر دین کے مطابق عمل کر پائے گا؟ جو نہ مرض کی گہرائی تک جاتے ہیں، نہ ان کا اثر دیر پا ہوتا ہے، مسلمانوں میں پختہ اسلامیت نام کے اسلامی مکتبوں، مدرسوں، کتابوں، رسالوں، تقریروں، تحریروں، گشتی دعوتوں وغیرہ جو گھر کے باہر کے اندر کوششیں ہوتی ہیں، ان تدبیروں سے اس وقت تک ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک ان کے ساتھ اور ان سے بہت زیادہ زور گھر کے اندر کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو پختہ اسلامی بنانے کی فکروں پر توجہ نہیں ہوگی۔ پھر انشاءاللہ خارجی تدابیر بھی سونے پہ سہاگے کا کام دے گی۔ یعنی جب ہمارے گھر کے ماحول دین کے مطابق بن جائیں گے تو جو خارجی تدبیر ہوگی، ہم کسی عالم دین کے پاس کچھ وقت اپنے بچوں کا لگوائیں گے تو اب یہ سونے پر سہاگے کا کام دے گا، لیکن جب تک ہم اپنے گھر کی اندرونی زندگی کو دین کے مطابق نہیں بنائیں گے اس وقت تک یہ خارجی تدبیریں کام دینے والی نہیں ہیں۔ اب آگے ایک جملہ سنیے، کیا جملہ فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دین کے حق میں گھر کی بے دینی اور بددینی کی غیر اسلامی زندگی سے بڑھ کر خطرناک اور مہلک باہر کا کوئی زہر نہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ دین کے حق میں گھر کی بے دینی اور بددینی کی غیر اسلامی زندگی سے بڑھ کر خطرناک اور مہلک باہر کا کوئی زہر نہیں۔
اتنا خطرناک زہر گھر کی بددینی، جو بددینی ماحول ہے، غیر اسلامی ماحول ہے، اتنا خطرناک زہر ہمارے اسلام کے لیے اور ہمارے اسلام کو، ہمارے دین کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی باہر کا زہر نہیں ہو سکتا، جتنا ہمارا گھر کا جو ماحول دین کے مطابق نہیں ہوتا وہ ماحول ہمارے لیے زہر بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مہلک سے مہلک جراثیم کا حملہ کامیاب زیادہ تر ایسوں ہی پر ہوتا ہے جو مدافعت کی اندرونی قوت سے محروم ہوتے ہیں، یعنی جب ہمارے گھر کی اندرونی قوت جو ہے، دینی قوت مضبوط نہیں، تو جب دوسروں کا حملہ ہوگا زیادہ تر اسی وقت کامیاب ہوگا جب ہم اپنے گھر کی اندرونی دینی قوت سے محروم ہوں گے۔ لیکن جب اندرونی دینی قوت ہمارے پاس گھروں کے اندر موجود ہوگی تو باہر کا جو حملہ ہوگا وہ حملہ ہم پر انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں کہ اس گھریلو زندگی کی اثر نو تعمیر میں بھی نماز روزے کے فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ توجہ مال و جاہ کے معاملات پر ہو کہ واجب حقوق کے سوا کوئی کسی کا ایک پیسہ بھی ناجائز طریقے سے کیا معنی پوری خوش دلی کے بغیر لینا گوارا نہ کرے، نہ بیوی میاں سے، نہ بیوی پوری خوش دلی کے بغیر میاں سے 1 روپیہ پیسہ لے، نہ میاں بیوی سے، نہ بھائی بھائی سے، نہ بیٹا باپ سے، نہ باپ بیٹے سے، اسی طرح ماں باپ کی اولاد پر، بڑے بھائی بہن کی چھوٹے بھائی بہن پر بڑائی بجز اسلامی آداب معاشرت کے حقوق و خدمت کی رعایت کے جاہی جذبات کی پرورش نہ ہونے پائے، اور یہ حقیقت خوب ذہن نشین کرائی جاتی رہے کہ اسلامی معاشرت کی روح یہ ہے کہ بے سبب کسی انسان یا کسی جانور کو بھی ہم سے ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ کسی ظلم و زیادتی کا انتقام جائز بے شک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جائز حدود سے تجاوز نہ ہو، ورنہ معاف کر دینا اور زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی نے ہم پر ظلم کر دیا تو شریعت نے ہم کو اتنا حق دیا ہے کہ اس ظلم کے مطابق اس سے بدلہ لے لے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے کہ بدلہ لینے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ معاف کر دو، آپ کو کل قیامت کے دن معاف کرنے کا اور زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ گھر کے نگراں کو دونوں باتوں کی نگرانی میں بھی کوتاہی نہ کرنی چاہیے، نہ گھر کے افراد میں کسی کو کسی وجہ سے بلا کوئی چھوٹی تکلیف بھی نہ پہنچے، اگر پہنچ جائے تو مظلوم کی طرف سے انتقام میں زیادتی نہ ہونے پائے، ورنہ تنبیہی اور تادیبی ضرورت سے زیادہ خود نگراں کی اصل کوشش اپنے زیر نگرانوں میں عفو و اصلاح کی تربیت اور عادت پیدا کرنے کی ہو۔ مثلا اگر بھائیوں بہنوں کے اندر آپس میں گھر کے اندر جھگڑا ہو جائے، اس جھگڑے کو ہمیں کس طریقے سے سلجھانا ہے، وہیں سے ہم کو بھائیوں بہنوں کے جھگڑے کو اسلام کے مطابق سلجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ جب ہم چھوٹے بھائیوں بہنوں کے اندر ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے اندر جھگڑا ہو گیا، جب ہم ان کو بتلائیں گے کہ اسلام کے مطابق آپ نے اس کے مارا، اسلام کے مطابق اس طرح بدلہ دلوانا چاہیے، دوسرے کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ آپ کو بدلہ لینے کے بجائے آپ کو معاف کر دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، تو یہ تمام باتیں گھر کے ذمہ دار کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر اس طریقے سے اسلامی زندگی کے مطابق یہ تمام باتیں پیدا کرے۔ اسی کو فرماتے ہیں مثلا بھائیوں بہنوں میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا یا نا اتفاقی ہو جائے تو ایک طرف جس کی زیادتی ثابت ہو اس کو تدارک اور عفو خواہی پر آمادہ کرے، یعنی جس نے ظلم کیا ہے، جس بھائی نے یا بہن نے مار دیا ہے بلا وجہ، اس کو کہا جائے کہ معافی مانگو، اور دوسرے کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ تم معاف کر دو۔ اگر دوسرا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں نہیں معاف کروں گا، تو پھر بچوں کے اندر ہی جو اسلامی طریقے کے مطابق شریعت نے اگر کسی پر کوئی ظلم ہو جائے تو بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ اس میں حد سے زیادہ نہ ہو، جتنا آپ پر ظلم کیا گیا ہے اتنا ہی آپ بدلہ لے سکتے ہیں، تو بچوں کے درمیان اسی وقت اسی طریقے سے اتنا ہی بدلہ دلوانے کی ایک نگراں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ اسی طرح آگے
فرماتے ہیں ورنہ ہوتا بالعموم یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے دلوں میں میل پیدا ہو جاتے ہیں، مستقل گرہ پڑ جاتی ہے۔ قرآنی اصطلاح میں اس کو غل یعنی کینہ کہا جاتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دو سگے بھائی کے دل میں بھی شاذ و نادر ہی کسی گھر میں ایک دوسرے سے ملنے یا صاف نظر آنے کے لیے آمادہ ہوتے ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں